السلام علیکم دوستوں اللہ کے نبی نے کچھ سانپوں کو مارنے کا حکم بھی دیا ہے، جس میں آج ہم ان حدیثوں کو دیکھیں گے کہ کون سی حدیث اور کتنے نمبر کی حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ بتایا ہے کہ کچھ وشیش پرکار کے سانپ جو ہوتے ہیں ان کو مارنے کا حکم کس کس حدیث اور حدیث نمبر کیا ہے ان کے، کیونکہ فیکٹ کے ساتھ میں ہی جو ہے وہ دیا جاتا ہے، کیونکہ بغیر فیکٹ کے جو ہے کسی کو ڈاؤٹ بھی ہو تو وہ اپنا جو ہے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو مسلم شریف حدیث نمبر 2233 میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان سانپوں کو مارو جن کے شریر پہ دھاریاں ہوں اور ان کی پونچھ چھوٹی ہو، کیونکہ یہ لیڈیز کے پریگننٹ لیڈیز کی مس کیریج کرواتے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہے کہ مارنے کا حکم دیا ہے، لیکن کچھ وشیش پرکار کا سانپ کو ہی۔ دوسری حدیث جو ہے وہ ابو داؤد حدیث نمبر 5256 میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ کچھ سانپ جو ہے وہ جن بھی ہوتے ہیں، تو پہلے 3 بار ان کو چیتاونی دینی چاہیے، یعنی بھگانا چاہیے۔ اگر وہ پھر بھی واپس دکھے تو انہیں مار دینا چاہیے۔ تیسری حدیث جو ہے مسلم شریف حدیث نمبر 5546 میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ان سانپوں کو مارو جن کے شریر پہ دھاریاں ہوں، پونچھ چھوٹی ہو، اور وہ گھروں کی طرف آتے ہوں تو ان کو پہلے چیتاونی دے دینی چاہیے، یعنی بھگانا چاہیے، اور پھر بھی وہ نہیں مانے تو ان کو مار دینا چاہیے۔ چوتھا ہے مسلم شریف حدیث نمبر 2236 بھی میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کچھ سانپ جو ہے وہ بوڑھے یعنی ورد بھی ہوتے ہیں، اس لیے پہلے ان کی جگہ کو چھڑانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اگر وہ نہیں اپنی جگہ کو چھوڑتے ہیں تو پھر انہیں مار دینا چاہیے۔ تو ان حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے سانپوں کو مارنے کا حکم دیا، لیکن کچھ وشیش یعنی جن کے شریر پہ دھاریاں ہوں اور ان کی پونچھ چھوٹی ہو اور گھروں کے اندر بار بار دکھتے ہوں تو ان کو پہلے چیتاونی دینی چاہیے اور پھر ان کو مار دینا چاہیے۔ ایک مشہور اسلام کی مشہور کتابوں کے اندر ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحاباؤں کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ ایک سانپ بہت تیزی سے دوڑ رہا تھا اور کچھ لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو۔ کچھ دیر بعد وہی سانپ ایک گڈھے میں چلا جاتا ہے اور وہاں سے ایک بچھو نکل کر کے بھاگتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سانپ اللہ کے حکم سے اس بچھو کو مارنے کے لیے آیا تھا تاکہ وہ کسی انسان کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے ہر مخلوق کو کسی حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کبھی وہ ہم کو نقصان دہ لگتی ہے تو وہی کبھی کبھی جو حکمت کا کارن بھی بن جاتی ہے۔ اس لیے جلد بازی میں کسی بھی جیو کو مارنا نہیں چاہیے، پہلے جو ہے اسے چیتاونی دینی چاہیے اور اس کے بعد میں پھر اگر وہ بار بار دکھے تو پھر اس کو مارنا چاہیے۔ تو دوستو یہ میری جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ، شیئر، فالو آپ سے کریں۔ تھینکس، دھنیہ واد، سی یو اگین۔